نیند آتی جب آپتی بو پاؤتی بابا، نیند آتی جب آپتی بو پاؤتی بابا، میں رات تو مت تل میں چلی آؤتی بابا، میں رات تو مت تل میں چلی آؤتی بابا، ایسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، ایسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑتے جنگل میں توئی سوتا ہے بابا، گھر چھوڑتے جنگل میں توئی سوتا ہے بابا، صلوات دین والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت بہت سادہ، بہت سیدھی، بہت سچی، بہت آسان اور بہت عام فہم ہے۔ فطرت انسان کا پیدائشی تحفہ ہے۔ فطرت ہر انسان کے لیے ایک جیسی ہے اور ہر انسان سے ایک جیسا سلوک کرتی ہے۔ فطرت بہت طاقتور ہے۔ فطرت جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ فطرت ظالم کو ظالم ثابت کرتی ہے۔ فطرت ہمیشہ خیر ہے اور سچ کا ساتھ دیتی ہے۔ میں نے اسی لیے اپنے چینل کا مخاطب ہر انسان کو رکھا ہے، کیونکہ فطرت کا تحفہ ہر انسان کو دیا گیا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، فطرت کو سمجھنے کے لیے فلسفہ، فقہ، منطق، اجتہاد، علم الاعداد کی ضرورت نہیں، نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہے، نہ ہی لائر، بیرسٹر، جسٹس، انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، سرجن، جیولوجسٹ، فزیولوجسٹ، کیمسٹ اور ریڈیالوجسٹ ہونا ضروری ہے۔ ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی یا ڈی لیٹ کی ڈگری ہونا ضروری نہیں، نہ ہی پیتھولوجی، ایمبریالوجی، ایسٹریالوجی اور میٹا فزکس جیسے علوم کی ضرورت ہے۔ بس انسان ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ ایمان اور عشق کی ڈگری ہو تو سونے پر سہاگا ہے۔ آج کل کچھ غیر فطری اور غیر حقیقی لوگ سوشل میڈیا پر مرزا محمد علی انجینئر کو طعنے دے رہے ہوتے ہیں، ان کا انداز اور جملے بیان کرتے ہوں، او مرزا، او چوہے، او جہلم کے کمرے میں بیٹھنے والے، تیرے پاس کون سی ڈگری ہے، تو کہاں کا پڑھا ہے۔ مجھے ان علماء سو پر ترس آتا ہے کہ تعصب اور خود پسندی میں یہ ظالم اپنی زندگیاں بھی خراب کر بیٹھے اور جانے کتنے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہ یونیورسٹیاں، یہ تحقیقی سینٹر، یہ ٹیکنالوجی، یہ تباہ شدہ علم، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، پی ڈی ایف، ایپس تو جدید دور کی پیداوار ہے، تو جدید دور کی سہولت ہیں۔ اس سے پہلے یونیورسٹیاں کہاں تھیں، ڈگریاں کہاں تھیں، اور جن سے یہ خود فیض پا رہے ہیں، جو ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے، اس کے خالق کون سی یونیورسٹیوں میں پڑھے تھے؟ بے شک علوم تھے، عالم تھے، مگر ادارے ترقی یافتہ صورت میں نہ تھے، ڈگریوں کے حصول کا مرتب نظام نہ تھا۔ میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور صحابی کس یونیورسٹی سے پڑھے ہیں؟ دنیاوی ڈگری تو ان کے علم کی محتاج ہے، وہ تو کل کائنات کے عالم سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ وہ علم، ایمان اور عشق جیسی ڈگریاں رکھتے تھے۔ اصل ڈگری ہی عشق اور ایمان ہے، باقی تو معلومات کا ریکارڈ ہے۔ اور ویسے بھی مرزا محمد علی انجینئر اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتا، وہ تو علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، محققین کی ہوئی تحقیق پر بات کرتا ہے۔ وہ خود خالق نہیں ہے، وہ صرف اور صرف مرتب مؤلف مقرر ہے۔
تخلیق کار نہیں ہے. ہاں وہ چند ایسے حقائق بیان کرتا ہے جو علماء سو اور ظالم مورخین نے چھپائے. آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ فطرت بہت طاقتور ہے. ایک وقت آتا ہے فطرت ظالم کو ظالم کہتی ہے. یہی بات ہے کہ محمد علی مرزا وہ ذخیرہ کھنگال رہا ہے جس میں ظالم کا ظلم بیان ہوا ہے. تاہم وہ مرتب باتیں، موجود باتیں، کسی کی لکھی ہوئی باتیں دنیا کے سامنے لا رہا ہے. بے شک کہ وہ معلومات لوگوں کے پاس تھیں، بلکہ ایک فرقہ ایسا ہے جن کے بچے کو ان معلومات کا علم ہے، لیکن چونکہ جس فرقہ سے وہ منسوب ہے، مخصوص ہے، ان کے لیے وہ باتیں نہیں ہیں اور سوشل میڈیا پر لانے کی وہ ہمت بھی کر رہا ہے، تو وہ خراج تحسین کے اور داد کے لائق ہے. اور کوئی چیز اس کی ڈگری کو، اس کے علم کو ظاہر کرے نہ کرے، لیکن اس کا ایک جملہ بہت بڑے عالم اور ڈگری یافتہ لوگوں کے مقابلے میں کمال ہے، ایمان ہے، عشق ہے. جب وہ پکار کر کہتا ہے کہ یا اللہ میرا انجام امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کر، اور میرا اس بات پر بھی عقیدہ ہے کہ جنت کے سردار جنت میں یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ حق بیان کرنے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے قاری میدان کربلا میں موجود تھے، اور پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت مصرع ہے کہ قرآن دے کاریاں وچ کربل اج لٹ لئی آل ابا لوگو. اسی کو سلطان باہو نے یوں بیان کیا ہے کہ جے کر دین علم وچ ہوندا سر کیوں نیزے چڑھدے ہو، 18,000 جے عالم ان اگے حسین دے مردے ہو. تو کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے کسی سطحی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ڈگری ہے جو محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے، جو دین اسلام سے ملتی ہے. اور دین اسلام کیا ہے؟ فطرت ہے. تمام علوم اور ان کی شاخیں فطرت سے نکلتی ہیں. فطرت نہ کسی سے مخفی ہے اور نہ دور ہے. انسان فطرت کا کرشمہ ہے، ماحول فطرت کا کرشمہ ہے، کائنات فطرت کا کرشمہ ہے. انسان کے جذبات، معمولات، خیالات، ترجیحات، معلومات فطرت کا کرشمہ ہے. جس کو فطرت کی سمجھ آ گئی اس کو دین اسلام سمجھ آ جائے گا، اسی کو اللہ اور نبی سمجھ آ جائے گا، اور جسے اللہ اور نبی سمجھ آ گیا اس کو حسین سمجھ آ جائے گا. فطرت پڑھائی نہیں جاتی، فطرت سکھانی نہیں پڑتی، یہ خود بخود سمجھ آ جاتی ہے. جب تک میں ماں نہیں تھی میں فطرت کا آدھا علم بھی نہیں رکھتی تھی. یہ نہیں کہ میں غافل تھی، مشاہدہ تو تھا مگر تجربہ نہ تھا. میں نے اپنی ماں کی تڑپ، محبت، قربانی، ذمہ داری اور حرمت کو تبھی سمجھا جب میں خود ماں بنی. میں نے ماں کے درد، دکھ، اولاد کے لیے محبت، محنت، دعا، ادا اور وفا کو تب سمجھا جب میری گود میں بچے آئے. مجھے بحیثیت اولاد ماں باپ سے اپنی محبت کا تو پتہ تھا کہ مجھے ماں باپ سے محبت ہے، مگر اور یہ فطری محبت ہر بچے کو پتہ ہوتی ہے، مگر ماں باپ کی محبت بچپن اور لڑکپن میں 100% سمجھ نہیں آتی. اولاد کو ماں باپ کی بچے کے لیے محبت، ماں باپ کی ہمت اور برداشت کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب انسان صاحب اولاد ہوتا ہے. پھر فطرت اسے سب کچھ سمجھا دیتی ہے. میں نے فطری ماں باپ کی بات کی ہے، ورنہ جنم دینے والی تو وہ بھی ہوتی ہے جو 8-10 بچے ہوتے ہوئے بھی آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اور پیدا کرنے والا اپنی موج مستی اور پستی کی وجہ سے اپنی اولاد کا احساس نہیں رکھتا. ناگن کی طرح اولاد کو نگلنے والی ماں نہیں ہوتی ہے، پیدا کرنے والی ضرور ہوتی ہے. اور ایسا ہی
پیدا کرنے والا باپ جیسے معتبر مقام پر نہیں ہوتا بلکہ شیطان ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت اور جانور کی جبلت دونوں میں پیار ہے۔ کبھی مرغی کو چیل اور بلی سے لڑتے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ ماں اولاد کی خاطر دنیا سے ٹکرا جاتی ہے، ظلم سے ٹکرا جاتی ہے اور ظالم کے چہرے سے نقاب اتار دیتی ہے۔ باپ اپنے ہی باپ کو اولاد کو ڈانٹنے نہیں دیتا، اور جس ماں سے خود جوتے کھائے ہوتے ہیں بیٹا اسی ماں کو اپنے بچوں کو ڈانٹنے نہیں دیتا۔ اولاد کی خاطر عورت ہو یا مرد اپنے بہن بھائیوں سے کیا زمانے سے بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ میرے بہنوئی سید کاظم شاہ شیرازی کہا کرتے تھے کہ اولاد تو سور کو بھی پیاری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ فطرت میں محبت ہے، خواہ وہ محبت اپنی اولاد سے ہو، انسانوں سے ہو یا جانوروں سے ہو۔ آپ اہل کتاب یا کافروں کے ملک جائیں، وہاں پرندوں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں سے بھی محبت ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ وہ مسلمان جن کا دین ہی سلامتی والا ہے، جن کا دین ہی دین فطرت ہے، وہاں انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، حقوق کا کوئی تعین نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے رسول نے فطری احکامات اور فطری پیار کو رائج کیا اور سکھایا، جانوروں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ میرے پاک نبی سفر پر جا رہے ہیں، حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا اصحاب نبی کے سروں پر بے چین ہو کر اڑی، چوں چوں کرتی رہی، لیکن صحابہ کو سمجھ نہ آئی۔ چڑیا نے جا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو پاک نبی نے کہا کہ جس نے چڑیا کے بچے اٹھائے ہیں واپس رکھ دے۔ اسی طرح ایک ہرنے کا واقعہ ہے جس نے میرے رسول سے فریاد کی کہ یا رسول اللہ، پہاڑ کے پیچھے میرے بچے ہیں، آپ میری ضمانت دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ جیسے ہی ہرنی واپس آئی تو جس شخص نے ہرنی کو قید کر رکھا تھا وہ حیران ہوا، تو میرے نبی نے مسکرا کر کہا کہ جس طرح تم میری امت ہو اسی طرح کل کائنات کے جاندار بھی میری امت ہیں۔ تو عقل والا بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ نبی رحمت العالمین ہیں، وہ کل کائنات کے نبی ہیں۔ میرے رسول تو سردار الانبیاء ہیں۔ حضرت سلمان پرندوں کی بولی سمجھ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ پودے سے باتیں کر سکتے ہیں، دریائے نیل سے گفتگو کر سکتے ہیں، حضرت صالح پہاڑ کو حکم دے سکتے ہیں کہ اونٹنی نکلے، حضرت زکریا درخت کو حکم دے سکتے ہیں کہ کھل جائے، حضرت ابراہیم مردہ پرندوں کو بلا سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، حضرت یعقوب جنگل کے بھیڑیوں کو بلا کر حضرت یوسف سے متعلق بعض پرس کر سکتے ہیں، حضرت یوسف پیالے کو حکم دے سکتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کے سامنے سب قصہ بیان کرے، تو خلقت اول نبی آخر کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک نبی کا نائب بھی وہی ہوتا ہے جو کل جہان کی بولی بھی جانتا ہو، جو جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، فلکیات کو، ارضیات کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ تبھی تو حضرت علی کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے۔ نبی پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو حضرت علی علیہ السلام نے سورج کو پلٹا لیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے رہب کو 7 بیٹے دیے، فطرس کو پر دیے، زمین کو حکم دیا کہ چشمہ ابل دے، آپ اپنے گھوڑے ذوالجناح سے گفتگو کرتے رہے۔ تبھی تو قرآن میں واضح ہے کہ ہر شے کا علم جو ہے وہ امام مبین میں ہے۔ اگر اب کوئی یہ بات کرے کہ پھر امام نے اپنوں کی مشکل کشائی کیوں نہ کی، مقابلے میں کیوں نہ آئے، فتح کیوں نہ پائی، تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر وہ عقل رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے شداد تھا، نمرود تھا، فرعون تھا،
حکومتوں کی وسعت بھی تھی اور طویل دورانیہ بھی تھا اور لوگوں کی کثرت بھی تھی. مجھے غزل کا شعر یاد آ گیا ہے کہ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے طویل حکومتیں تھیں. فرعون، نمرود، شداد، اور شداد نے تو یہ تک کر دیا کہ جنت بھی بنا دی، لیکن اللہ اپنے مقابلے میں اللہ زمین پر دیکھتا رہا ہے، تماشا دیکھتا رہا ہے. اب آگے دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مہلت دی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ فرعون کی طاقت میں کمی کر دے تاکہ اس کا غرور ختم ہو، تو میرے اللہ نے کہا تھا کہ اس نے بندگی چھوڑ دی ہے، میں ربوبیت چھوڑ دوں. یہی بات حضرت علی علیہ السلام سے کی گئی تھی کہ آپ ان کے جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کا حق کھانے والے ہیں، آپ کو اذیت دینے والے ہیں، ان کے مسائل حل نہ کیا کریں. تو مولائے کائنات نے جواب دیا تھا کہ انہوں نے شرافت چھوڑ دی ہے، میں امامت چھوڑ دوں. لب لباب یہ کہ فطرت جو ہے وہ پیار ہے، فطرت جو ہے وہ مدد ہے، فطرت جو ہے وہ انسانیت ہے، فطرت جو ہے وہ خیر ہے. فطرت کیا ہے؟ مسائل کا حل ہے. فطرت انتقام تو لیتی ہے مگر شر سے، فطرت نام تو دیتی ہے مگر خیر کو. نبی پاک کے بعد بھی اسلام پھیلا تھا، ہر طرف یہود و نصارہ تھے، ہر طرف سے حملے تھے، دیگر مذاہب سے مناظرے تھے، مقابلے تھے، اور نبی کا نائب وہی ہونا چاہیے تھا جو قرآن والوں کو قرآن سے جواب دے، تورات والوں کو تورات سے جواب دے، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے، زبور والوں کو زبور سے جواب دے، سانپ کی بولی جانتا ہو، مچھلی کی آواز سن سکتا ہو. حضرت علی علیہ السلام کے فیصلوں سے دنیا واقف ہے، صرف انسانوں کے نہیں، جنوں اور پرندوں کے مسائل بھی حل کیے. یہ ایک الگ بہت بڑا موضوع ہے. فطرت محبت ہے، وہ انسان سے ہو یا جانور سے ہو، وہ اپنے سے ہو یا غیر سے ہو. میرے رسول مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، عید کا دن ہے. ایک بچی کو دیکھا، وہ بہت پریشان اور میلے لباس میں ہے. میرے رسول نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور پوچھا، بیٹا آپ نے نیا لباس نہیں پہنا؟ اس نے کہا کہ میرے والد نہیں ہے کہ مجھے لباس خرید دیتے. پاک نبی اسے گھر لے گئے، نیا لباس زیب تن کروایا. ایسے بے شمار واقعات ہیں. ایسے واقعات حضرت علی علیہ السلام سے متعلق بھی ہیں کہ آپ کی وفات پر کتنے یتیم بچے رو رہے تھے کہ آج ہماری مدد کرنے والا رخصت ہو گئے. یہ گھرانہ غریبوں کی مدد کرنے والا، مسکینوں کی مدد کرنے والا، یتیموں کی مدد کرنے والا، جانوروں سے پیار کرنے والا، اس گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. یزید جب اقتدار میں آیا تو اس نے اسلام کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کی. تو اس کے لیے جس نے آواز اٹھائی ہے وہ رسول کا نواسا ہے، جس کے متعلق نبی پاک کہہ گئے تھے کہ حسین منی و آنا من الحسین، اور ماشاءاللہ الحمدللہ شکرن اللہ. پھر امام حسین ایسے فتح یاب ہوئے کہ جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا، پھل لگ نہ سکے جس پہ وہ ڈالی بنا دیا. کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید، حسین نے یزید کو کالی بنا دیا. مدینے سے یہ قافلہ چلا. حسینی قافلہ میں ایک معصوم بچی بھی تھی. اب میرا خطاب ماؤں سے ہے، صرف ماؤں سے جو کوئی علم نہ رکھتی ہوں، ڈگری نہ رکھتی ہوں. نہ مجھے ان کے مذہب سے غرض ہے، نہ مجھے ان کے مقام سے غرض ہے، نہ مجھے ان کی ذات سے غرض ہے، نہ مجھے ان کے فرقے سے غرض ہے، نہ مجھے ان کے دین سے غرض ہے. میرا خطاب صرف ماں سے ہے. فطرت نے سب سے خوبصورت تحفے، خوبصورت سوچ اور خوبصورت کام جس کے سپرد کیا وہ ماں ہے.
میں قربان اپنی ماں پر، میرا سلام اپنی ماں پر جس نے کربلا کی ماؤں کے حالات مجھے بتائے۔ میں اپنی ماں کے کردار کی وجہ سے آج ماں کے مقام اور عظمت سے واقف ہوں۔ جب عورت کو پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر بھی تخلیق کا عمل شروع ہو گیا ہے، میرے اندر بھی ایک جان پل رہی ہے، میرا علم، میرا عشق، میرا خون، میری ہڈیاں، میرا نام میری اولاد کی صورت میں دھرتی پر آئے گا تو یہ تصور اسے خوشی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ، میں جس گھر میں پیدا ہوئی، میں نے یہ حدیث سنی اور بار بار سنی، میرے رسول فرماتے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سے فرماتے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، فاطمہ تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، فاطمہ بسط منی، فاطمہ تو میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ تو میرا قلب ہے۔ مجھے اللہ کے رسول کے قول اور بی بی زہرا کی عزت کی قسم، ان احادیث کا مجھے ادراک تھا، مگر جب میرے شکم میں ایک وجود پلنا شروع ہوا تو میرے اندر اس گوشت کے ٹکڑے کے لیے جس نے نہ صورت اختیار کی اور نہ ابھی اس میں روح آئی، اس کے لیے کمال بے پناہ محبت تڑپ پیدا ہوئی۔ میں ہر پل دعا کرتی کہ میرا بچہ صحت مند ہو، بیماری سے محفوظ ہو۔ میں خیال میں صورت بناتی اور صورت کو دیکھ کر بے ساختہ مسکراتی رہتی۔ میرا تمام وقت اسی انتظار میں گزرتا کہ وہ ہاتھ، وہ پاؤں، وہ چہرہ، وہ صورت کیسی ہوگی۔ میں نے جب اپنی پہلی بیٹی فضا کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے رب نے کل کائنات سے خوشیاں سمیٹ کر مجھے دے دی۔ میں کبھی اپنی بچی کے ناخن اس خوف سے نہیں کاٹتی تھی کہ کہیں جانے میں اسے تکلیف نہ دے بیٹھوں۔ مجھے وہی اچھا لگتا جو میری بچی سے پیار کرتا۔ میری دوسری بچی زندگی میں آئی، لوگ کہتے ہیں کہ محبت تقسیم ہو جاتی ہے، مگر مجھے لگا کہ پیدائش کے ساتھ محبت کا خزانہ ملا، اور ہر پل میں شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی تسکین، میرے دل کا سکون، میری رونق مجھے معصومہ بطول عطا کی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میرے مولا حسین کیوں کہتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا یہاں سکینہ نہ ہو۔ میرے مولا فرماتے سکینہ میری نمازی شب کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ میرے رسول کو لوگ طعنہ دیتے تھے کہ آپ ابتر ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کی نسل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طعنہ برداشت نہ ہوا۔ اللہ نے بی بی کوثر حضرت فاطمہ الزہرا عطا کی۔ میرے رسول فرماتے تھے کہ فاطمہ الزہرا میرے دشمن کے طعنے کا جواب ہے۔ میرے مولا علی علیہ السلام حضرت زینب سے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ یہی حالت حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھی اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ سادات میں بیٹی سے پیار کرنا معصومین کی سنت ہے۔ میدان کربلا میں مولا حسین کی یہ معصوم بیٹی سکینہ کربلا کی تاریخ کا ایک متحرک باب ہے۔ تاریخ کربلا سکینہ کے بغیر مکمل نہیں۔ اگر 72 شہداء تاریخ اسلام کا ستون ہے تو یہ ننھی مجاہدہ، ننھی شہیدہ مرکزی ستون ہے، اور مرکزی ستون کے بنا عمارت مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بی بی اپنی جدہ بی بی فاطمہ اور دادی زینب کی طرح اپنے باپ کے چہرے کی عاشق تھی۔ یہ بی بی پیدائش سے لے کر 9 محرم تک اپنے باپ کے پاس سوئی۔ اس بی بی کو باپ کے بغیر نیند نہیں آتی تھی اور باپ کو بیٹی کے بغیر سکون نہیں آتا تھا۔ واضح رہے کہ بی بی کی عمر 4 سال تھی۔ میں نے تمام عمر واقعہ کربلا سنا۔ بعض مقامات پر شعراء نے باپ بیٹی کی محبت کی ایسی عکس بندی کی ہے اور راویوں نے ایسے مناظر لکھے ہیں اور بی بی سے ایسی گفتگو کروائی ہے کہ
کبھی کبھی مجھے لگتا کہیں یہ مبالغہ آرائی یا رنگ آمیزی تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں باپ بیٹی کی محبت کی قائل نہیں ہوں۔ میں اپنے باپ کی عاشق ہوں، میں اپنے باپ سے محبت کرتی ہوں۔ میرا بھائی باپ کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک رات میرے والد چھت پر سو رہے تھے اور میرے دادا جان کو چھوڑنے کہیں جانا تھا۔ جیسے ہی وہ جاگے فوری طور پہ میرے بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ میرے والد سیڑھیاں اتر چکے تھے اور میرے بھائی نے پیچھے سے چھلانگ لگا دی۔ میری پھپھو وقت ندا وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہیں اور بابا بابا پکار رہی ہیں۔ میرے دادا جان شہر سے باہر تھے اور اللہ کا امر ایسا ہوا کہ اسی دن میرے دادا جان گھر آ گئے اور میری پھپھو نے اپنے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑا۔ مجھے محبت یا پیار یا عشق پہ مبالغہ آرائی کا یا رنگ آمیزی کا شک نہیں تھا۔ مجھے یہ تھا کہ بی بی کی عمر 4 سال ہے، لیکن میرے اللہ نے مجھے گھر میں ہی یہ چیز دکھائی۔ میری جب پہلی بچی ہوئی اور میں فضا کو پہلی بار جب میکے لے کر گئی تو یہ اتنا روئی اور مجھے واپس آنا پڑا۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ بچی ابھی 2 سال کی بھی نہیں تھی اور صحن میں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ میں گفتگو نہیں بتاؤں گی، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا آپ کس سے باتیں کر رہی؟ کہتی ماما میں پاپا سے باتیں کر رہی ہوں اور پاپا کو ساری باتیں بتا رہی ہوں میں نے کیا کھایا ہے۔ ایک دفعہ اس بچی کے ہاتھ میں پین تھا یا پینسل تھی یا کنگھا تھا تو کہتی میں پاپا کو فون کر رہی ہوں اور پاپا کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں۔ 1 سیکنڈ نہیں گزرا اور ان کا باپ گھر موجود تھا۔ میری بیٹی دعا کی یہی حالت تھی۔ 4 ماہ ان کا باپ جنگ میں رہا ہے، 4 ماہ میری بیٹی رات کو سکون سے نہیں سوئی۔ میری ڈانٹ بھی اس نے بہت کھائی ہے۔ وہ کبھی باپ کے جوتے چومتی تھی، کبھی جا کر کپڑے چومتی تھی۔ ایک رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ اب میرے سامنے وہ کورٹ سے کپڑے تو نکال نہیں سکتی تھی۔ وہ باہر گئی، واشنگ مشین سے باپ کی قمیض لے کے آئی اور سرہانے کے نیچے رکھ دی۔ میں نے کروٹ بدلی اور مجھے محسوس ہوا جیسے ظاہر واشنگ مشین سے کپڑا نکالا جائے تو اسمیل ہوتی ہے، تو میں نے جب نکالا تو اس نے سرہانے کے نیچے وہ قمیض رکھی ہوئی تھی اور میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ یہ باہر سے جا کے نکال کے لے آئی ہے۔ میری چھوٹی بیٹی معصومہ بطول سرہانہ پاس رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں پاپا کا سر دبا رہی ہوں۔ میں اپنے بچوں کی گفتگو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ یا اللہ مجھے اس بات پر معاف کر دے۔ واقعی میں اس چیز پر یقین رکھتی ہوں کہ بیٹیوں کی باپ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹی عطا کر، تو اللہ کا جواب آیا کہ اے ابراہیم میں نے تمہیں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بیٹی کی خواہش کیوں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ سکون اور اپنے میت کے لیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سے محبت فطری محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی بچوں کو والدین سے جدا نہ کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کی رات سب سے زیادہ وقت اپنی بیٹی حضرت سکینہ کے ساتھ گزارا۔ میں کیا شان بیان کروں اس معصوم مجاہدہ، معصوم شہیدہ کی۔ بی بی تیری مدت میں یہی شان بڑی ہے، تو باعث تسکین حسین ابن علی ہے۔ میرے مولا نے اپنی بیٹی کو سینے پہ سلایا اور اپنی جدہ حضرت فاطمہ اور اپنی دادی حضرت زینب کی مثال دے کے کہا کہ یہ بہت بہادر ہیں، بیٹی تم بھی انہی کی طرح بہادر بننا، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں کل یہاں نہ ہوں تو پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا اور میرے بغیر سو جانا۔ بی بی نے پوچھا آپ کہاں جائیں گے، کدھر ہوں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے مقتل کی طرف اشارہ کیا۔
میرے نویس نے اس موقع پر بی بی سکینہ کا جواب لکھا ہے۔ جب مولا نے کہا کل رات میں مقتل میں سوؤں گا، بی بی فرماتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ بی بی نے کہہ دیا کہ میں مقتل آ جاؤں گی، وہاں آپ کے پاس سو جاؤں گی۔ جب مولا نے کہا اب میں وہاں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، بی بی نے جواب دیا ایسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، ایسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ مولا نے بالکل واضح کر کے بیٹی کو بتایا حوصلہ میرے امام کا اور ہمت بی بی سکینہ کی، اور بیٹی سے وعدہ لیا کہ بیٹی آج کے بعد تمہیں خاک پہ سونا پڑے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد حضرت سکینہ مٹی پہ سو جاتی تھی۔ میرے میں ہمت نہیں اس بی بی کی وہ حالت پڑھوں جب اس بی بی نے باپ کے سینے پر شمبر کو سوار ہوتے دیکھا تو خیام سے بھاگی۔ حضرت زینب نے بازو پکڑ کے روکا لیکن بی بی رکی نہیں، پھر حضرت فضا کو ساتھ بھیج دیا۔ اس بی بی نے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا۔ شمبر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بیٹی کو واپس بھیجو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کچھ وقت لیا، مجھے تھوڑا ٹائم دو، اور بیٹی کو سمجھایا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو بتایا کہ یہ بہت ظالم ہے، تمہیں جھڑکیاں دے گا۔ بی بی کا جواب کسی شاعر نے پنجابی میں لکھا ہے، اور بی بی کا بہت بہت خوبصورت جواب ہے کہ ایتا جھڑکاں این توڑے تیر ہومن تے کوئی چھوڑ کے مول نہ ویسا، اے ٹر ویسی پچھے لاش تیری تے میں سر دے وال کھلے ساں، ابو ذر اصحاب دی تھی وانگوں تیرے ہاتھ تے پیر بنے ساں۔ حضرت ابو ذر غفاری کو بھی شہید کیا گیا، اور شہادت کے وقت ان کی بھی کم سن بیٹی موجود تھی جس نے باپ کے ہاتھ پاؤں باندھنے میں اپنی ماں کی مدد کی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت سکینہ کو واپس بھیجنا کہا تو بی بی نے کہا کہ بابا آپ مجھے سینے پر سلائیں، پھر میں واپس چلی جاؤں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سینے کے تیر نکالے اور بیٹی کی خواہش پوری کی۔ اولاد کی ایسی خواہش سے صاحب اولاد ضرور واقف ہوں گے۔ اب مولا نے جب حضرت سکینہ کو بھیجا تو اس کی شعراء نے بھی بہت اچھی طرح عکاسی کی ہے کہ بی بی کی نظر اپنے باپ کے اوپر تھی لیکن قدم خیام کی طرف بڑھا رہی تھی۔ جیسے ہی بی بی خیام کے قریب پہنچی ہیں، شمبر حضرت حسین علیہ السلام کے سینے پہ سوار ہوا۔ تاریخ میں درج ہے کہ خیام سے مقتل کا کتنا فاصلہ ہے، اور بی بی نے پل میں طے کیا اور باپ کے گلے پر اپنا گلا رکھ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ شمبر نے کہا کہ میں نے اس پل سوچا کہ دونوں کو اکٹھا شہید کر دوں۔ اس وقت شمبر نے جس طریقے سے بی بی کو اٹھایا، جو سلوک کیا، یہ صاحب اولاد کے لیے پڑھنا اور سننا بہت مشکل ہے۔ کوئی انسان برداشت بھی نہیں کرتا کہ اس کی اولاد سے کوئی سخت الفاظ میں بات بھی کرے۔ ہمت، صبر حضرت امام حسین علیہ السلام کا مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں نے میڈم ناہید شیرازی کی بیٹی ثنا کو کلاس میں ڈانٹا تو میڈم ناہید نے مجھے کہا تھا کہ جب تمہاری اولاد ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ گواہ ہے، کوئی میری اولاد کو ڈانٹے تو مجھے میڈم ناہید کا جملہ یاد آتا ہے، اسلام ایسے ہی زندہ نہیں ہوا، اس میں بڑا خون ہے، بڑے ہی قربانیاں ہیں۔ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہہ دیا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست
در دست یزید حقہ کے بنا لائے لاست حسین. آئے اس بیٹی کا دکھ جو رسیوں میں قید باپ کی لاش کے پاس سے گزر گئی. یہ بی بی جتنا عرصہ قید رہی رات کو سوتی نہیں تھی. جو کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. بابا کے بغیر جس طرح حضرت فاطمہ زہرا 70 یا 90 دن زندہ رہی، اسی طرح یہ بی بی بھی بہت کم عرصہ زندہ رہی. جس طرح بی بی فاطمہ زہرا کے رونے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے شکایت کی کہ حضرت فاطمہ زہرا روتی ہیں اور ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، اسی طرح سپاہیوں نے حضرت امام سجاد سے شکایت کی کہ بچی روتی ہے اور ہم سو نہیں پاتے. جناب سکینہ کو زندان میں قید کیا گیا، ایک کمرہ، پھر اس کے اندر کمرہ، پھر اس کے اندر کمرہ، 7ویں کوٹری میں. وہ بی بی جس کے متعلق حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ مجھے گھر پسند ہی نہیں ہے جس میں سکینہ نہ ہو، اس بی بی کو زندان میں قید کیا گیا. مسلمانوں کا ایک یتیم بچی کے ساتھ یہ سلوک، حالانکہ قرآن میں واضح حکم ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے دھکے نہ دو. میرے نبی کی بے شمار احادیث ہیں. میرے رسول نے دو انگلیاں برابر کھڑی کی اور کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح میرے قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. پاک رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے دنیا میں وہ گھر سب سے اچھا لگتا ہے جہاں یتیم سے پیار کیا جاتا ہے، اور دنیا میں وہ گھر سب سے زیادہ ناپسند ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. میرے مولا حسین فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جہاں سکینہ نہ ہو. وہ نبی جو جانور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے، جو پرندے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس نبی کی اولاد کے ساتھ مسلمانوں کا یہ سلوک. ابھی تو میں نے پیاس اور بھوک کی بات ہی نہیں کی ہے، میں تو صرف باپ اور بیٹی کی محبت کی بات کر رہی ہوں. میں شہادت کا دکھ بیان ہی نہیں کر سکتی. یہ ایک دو واقعات میں نے بیان کیے ہیں. امام سجاد نے جب حضرت سکینہ کو زندان میں زمین پر بیٹھانا چاہا تو بی بی نے بھائی کے گلے میں اپنی گرفت کو سخت کر لیا. حضرت امام سجاد علیہ السلام کا جو بیان ہے وہ کسی پنجابی کے شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. باجی فوزیہ شرازی جب بھی رات کو سوتی تھیں تو یہ بند پڑھا کرتی تھیں. میں نے ان سے ہی سنا ہے، نائی ہاتھ کر دی میری گردن چوں بہوں اوکھی بھین لہائی، رات روندے سید سجاد دی لوگو نکلی درد دے نالے ڈھائے، او آدھی آئی یالا باکر جیوی ای کوئی بال دے رہن دی جائے. بی بی بار بار جب بھائی کا دامن پکڑ لیتی تو امام سجاد نے بی بی کو کہا بہادر باپ کی بیٹی ہو، بہادر بنو. تو بی بی نے بھائی کا دامن چھوڑ دیا. بی بی زندان میں روتی رہ گئی. ایک رات بی بی اتنا روئی کہ یزید نے سپاہی بلائے کہ بچی کیا چاہتی ہے. سپاہی بولا کہ وہ باپ کا سر مانگتی ہے. یزید نے کہا باپ کو دیکھ کر چپ ہوتی ہے تو سر زندان بھیجا جائے. بی بی نے اس سر کو سینے پہ سلایا اور باتیں کی. شعراء نے وہ باتیں بھی لکھی ہیں، وہ بیان بھی لکھے ہیں جو میرے بیان سے باہر ہیں. بس اتنا بیان کرتی ہوں کہ باپ کے سینے پر سونے والی آج باپ کا سر سینے پر رکھ کر ہمیشہ کے لیے سو گئی. اور بی بی کی وصیت
بیان کروں گی. جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا نے مولا علی کو وصیت کی تھی کہ میرے جنازے پر ان میں سے کوئی نہ آئے، اسی طرح 4 سال کی غیرت مند بچی نے وصیت کی تھی اپنے قیدی بھائی کو کہ ان سے لے کر مجھے کفن نہ پہنانا، مجھے اسی لباس میں دفن کرنا. اور بی بی سکینہ کو شام کے قبرستان میں دفن کیا گیا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کبھی کسی بچے کو والدین سے جدا نہ کرے اور کبھی بھی والدین کو اپنی اولاد کی جدائی نہ دیکھنی پڑے. میرے ان الفاظ کا، اس کلام کا ثواب میری بھانجی طیبہ شیرازی بنت سید کاظم شاہ شیرازی کے روح کو ملے. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بلند درجات دے. آمین ثم آمین.